حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا۔ رات سوئے، خواب میں پھر یہی آواز آئی، بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو۔ پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں؟ کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی، اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو، مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں۔ اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے۔ آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار میں۔ اب سارے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میلہ، سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس نے تقریر کرنی تھی، مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا، وہ کپ کپانے لگا، وہ لرزنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے۔ تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے، آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے، 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے۔ حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اسے سوال کیا، تم نے کر لیے سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ۔ اچھا، اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے۔ اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں۔ تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے۔ چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے۔ اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام، اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے۔ کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا۔ تو اب
کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا۔ اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آئے نا پھر کر لوں گا۔ اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک۔ کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں۔ اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ دو چار کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں۔ اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے، بھول ہے تمہاری۔ حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ ہاں حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، حج میں سستی نہیں۔ حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے، لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا، اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا۔ ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض کرنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا، پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں۔ حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔